السلام علیکم کلاس 8 کیسے ہیں آپ لوگ بچوں؟ یہ ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں نہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو بچے کم آ رہے ہیں۔ آپ لوگ جتنے سمجھدار ہیں اتنے ہی لاپرواہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے ایگزام بھی قریب ہیں اور یہ کام مجھے پورا کمپلیٹ چاہیے۔ جملے جو ہے پریکٹس کیجیے گا، جو جملے یہاں بنائے اس کے علاوہ آپ کو جملے بنانے ہیں۔ تو کیا ہے یہ دیکھیں، میں نے الفاظ کا حصہ دوم میں جو جابر بن حیان آپ کا سبق تھا چل رہا تھا، اس کا دوسرا حصہ آپ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو ہیڈنگ ڈالنا ہے جابر بن حیان، اپنی کب لائن ڈرا کرنی ہے، حصہ دوم لکھنا ہے اور ڈیٹ بھی لکھنی ہے کہ کب کا کام ہے۔ تو چلیے ہم کام کرتے ہیں۔ جابر بن حیان کا ہے حصہ دوم، الفاظ کا تلفظ لکھیے اور جملے بنائیے۔ کیا ہے؟ معجد، تصور، شغف، زیر عتاب، متوسط۔ اچھا، یہ ہم اس لیے زیر زبر لگا رہے ہیں کہ رحلت، کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ زیر زبر سے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو ہم معجد بھی بول سکتے ہیں، لیکن معجد یعنی ایجاد کرنے والا، نئی چیزیں بنانے والا۔ تصور، سوچ، خیال۔ شغف، کس چیز سے بہت دلچسپی جو ہوتی ہے اسے۔ زیر عتاب یعنی کسی کو جیسے کسی غصے میں آ جانا، کسی کے اس کے ہتھے چڑھ جانا۔ توسط یعنی اس کے حوالے کو کہتے ہیں۔ تو اس پہ ہم جملہ بناتے ہیں۔ جیسے الفاظ ہے، یہ میں بنا رہی ہوں، آپ لوگ تھوڑا چینج بنائیے گا۔ معجد، جابر بن حیان علم کیمیا کے معجد ہیں، یعنی علم کیمیا کیمسٹری کو کہتے ہیں۔ تو اس کے تصور، علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ شغف، مجھے کتابیں پڑھنے سے بہت شغف ہے، یعنی شوق ہے، یا مجھے پھل کھانے کا بہت شغف ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زیر عتاب، سمیرہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے استاد کے زیر عتاب رہتا ہے۔ سمیر اپنی شرارتوں کی وجہ سے اپنے استاد کے زیر عتاب رہتا ہے۔ زیر عتاب یعنی ہمیشہ اس سے ڈانٹ پڑتی رہتی ہے، غصہ ہوتے رہتے ہیں، مار کھاتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں زیر عتاب رہنا۔ توسط، ارم کا ہوم ورک میری توسط سے ارم تک پہنچا، یعنی میں نے جو ہے اس کو وہاں تک پہنچایا، تو وہ کیا کہلایا؟ حوالے کو توسط کہتے ہیں۔ یہ آپ کا ہو گیا جملے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں متشابہ الفاظ، یعنی ایسے الفاظ آپ کو کروا چکی ہوں میں متشابہ الفاظ۔ آپ جو ہے یہ دوسرے سبق میں بھی آپ کے متشابہ الفاظ ہیں۔ جیسے اثر، ایک تو اثر دور کو کہتے ہیں، کیا ہے؟ عصر کی نماز ہے یا دور اثر، یہ عین صاد ر کہلائے گا۔ اور الف زیر اثر کیا ہے؟ اثر ہونا، کسی کے دل میں بات اثر کرنا۔ ایک ہے آلہ کیا ہے؟ ہتھیار، انسٹرومنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آلہ۔ اور کیا ہے دوسرا آلہ؟ کیا ہے؟ بہت بہترین۔ اچھا، زن کس کو کہتے ہیں؟ اردو زبان میں عورت کو کہتے ہیں۔ اور زن سے ایک اچھی سوچ۔ اعتراض کرنا، یعنی میں آپ کے خلاف ہو رہی ہوں، بات مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اعتراض۔ اور احتراز کس کو کہتے ہیں؟ بچنے کو، کہ میں یہ سب کاموں سے میں اعتراض کرتی ہوں، بھائی یہ سب کام نہیں کرتی، تو کیا کہیں گے ہم یہاں پہ؟ احتراز، بچتی ہوں یا بچنا۔ شک، کسی چیز کا ٹکڑے ہونا، بیچ میں پھانک ہو جانا، پھٹ جانا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ شک۔ اور ایک ہوتا ہے شک شبہ، جو ہم کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط ان کے بارے میں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک۔ جعلی جب پتہ ہی ہے آپ کو کہ نقلی کو کہتے ہیں کہ وہ نقلی چیز ہے، نقلی ہے، فالس ہے، تو اس کو کیا ہم کہیں گے؟ جعلی۔ اور جعلی جو ایک ہوتا ہے چھنی جعلی، اسے کہتے ہیں جعلی۔ یہ آپ کے ہو گئے متشابہ الفاظ، یعنی سننے میں تو لگ رہا ہے کہ وہی الفاظ ہے، لیکن دونوں لکھنے میں الگ الگ اور معنی میں بھی الگ ہے۔ یہ دھوکے والے الفاظ کو متشابہ الفاظ۔ چلے اب ہم آتے ہیں سابقے لاحقے پر۔ تو متصل علامات کو استعمال کر کے سابقے اور لاحقے بنائیے۔ سابقے کیا ہے؟ غیر سے کیا ہو گیا؟ غیر اخلاقی۔ قابل سے ہو گیا قابل توجہ۔ مہا سے کیا ہو گیا؟ مہاراجا۔ نازک سے کیا ہو گیا؟ نازک اندام۔ نیم سے کیا ہو گیا؟ نیم حکیم۔ اسی طرح کے جملے آپ کو غیر اخلاقی، غیر مہذب، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھنا ہے یہاں پر۔ اس میں دو اور بنانے ہیں، قابل توجہ، قابل غور، قابل فقہ، کیا ہے؟ قابل تحسین، قابل تعریف، یہ سب اس میں آئے گا۔ مہاراجا، مہاتیر، مہاویر، یہ سب اس میں مہا سے آتا ہے۔ نازک اندام، نازنین، نازک جو ہے نازک ترین۔ اچھا، اور نیم حکیم، نیم پاگل، یہ سارے کیا ہیں؟ نیم کہتے ہیں ہاف کو، آدھی کو۔ پھر
پھر اچھا لاحقے آ گیا. لاحقے میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو الفاظ ہوتے ہیں اس سے پہلے لگائے جاتے ہیں. یہاں کیا لکھا ہوا انگیز، تو آپ کیا کہیں گے درد انگیز، اندیش دور اندیش، بین تماش بین، بان دربان، کیا ہے اچھا دان روشن دان. اور اسی طرح کے دو اور آپ بنائیے گا. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ گوگل پہ سرچ کر لیجیے گا. اچھا الفاظ کو مختصر کیجیے. یہ کیا ہے مختصر؟ جیسے آپ کے پاس یہ ہے کہ حکومت کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ حاکم. بہادر انسان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ نیڈر. احسان کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ محسن. تو اب یہاں پر کیا ہے، اب آپ کے پاس یہ دیا گیا کہ تاکہ آپ سمجھیں. اور یہاں پر کیا قید کیا ہوا کیا کہلائے گا؟ کسی کو ہم قید کرتے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی قید کو ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ قیدی. کتاب لکھنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ اور انگلش میں رائٹر، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مصنف. دعوت قبول کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مہمان کہتے ہیں نا. دعوت دینے والا کیا کہلاتا ہے؟ میزبان. خدمت کرنے والا کیا کہتا ہے؟ خدمتگار. گانا گانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ گلوکار. پرواہ نہ کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ لاپرواہ. نہیں کہتے لاپرواہ. انتظام کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ منتظم. اچھا گپے مارنے والے کو، ہانکنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ گپے باز. اور محنت کرنے والے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ محنتی. خوف کھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بزدل. اور بلا وجہ خرچ کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ فضول خرچ. یہ اس میں آئے گا آپ کے، یہ آپ لکھیے گا. اچھا گھر کا کام آپ کو یہ مل رہا ہے کہ سوال نمبر 9 جو ہے پیج نمبر جو ہے 58 میں زمانہ مستقبل استعمال کرتے ہوئے ایک عبارت لکھیے. اچھا اس میں آپ کے اب بک کھولیے گا نا تو اس میں پوری تفصیل بھی دی ہوئی ہے. سائڈ میں بھی آپ کو جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ایک طرح کا مثال دی ہوئی ہے. تو اس مثال کو دیکھ کر کے آپ کو پڑھنا ہے. کیا ہے کہ جیسے آپ تمام جملے جو ہوں گے نا اس کو دیکھ کے بنائیے گا کہ گا گے گھی آنا چاہیے. جیسے یہ پہلا میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں. کل میں اپنی پھوپھی کے گھر جاؤں گی. کل میں ہوم ورک کروں گی. کل میں شاپنگ سینٹر جاؤں گی. کل جو ہے امی کے ساتھ میں ہیلپ کرواؤں گی. یہ سارے گی کا استعمال ہے، یعنی آنے والے دن کے بارے میں. بس آپ کو وہ تھوڑا سا عبارت کا مطلب ہے ایک صفحہ لکھنا ہے آپ کو، یا 5 6 7 جو ہے گا گے گھی پہ آپ جملے بنائیے گا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ کام مجھے بالکل نیٹ اینڈ کلین چاہیے، ہیڈنگ کے ساتھ چاہیے، سبق کا نام، حصہ دوم، تاریخ سب کچھ ہونا چاہیے اس پہ. اور بالکل ٹائم پہ کام بھیجیے گا اور غور سے پڑھیے گا. اپنے سبق کو پورا پڑھیے گا. جب سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو کام آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.